صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بد دعا فرمائی، وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، وہ رسوا ہو، راغم عنفہ۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے ہی دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ ان دونوں فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میرے سامنے متعدد جیتے جاگتے واقعات ہیں جن لوگوں نے بھی اپنے والدین سے بدسلوکی کا رویہ اختیار کیا، ان کے حقوق کا لحاظ نہ کیا، اپنی زندگی میں ہی وہ انتہائی عبرت ناک صورتحال میں مبتلا ہوئے۔ میں یہ واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ واقعہ سنیں، اگر آپ مقافات عمل چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی موٹیویشنل نصیحت آموز سٹوریز آپ کو سننے کو ملیں۔ کہتے ہیں کہ آبائی گاؤں تحصیل سمڑیال ضلع سیالکوٹ میں ایک میرا بہت قریبی عزیز ہے اور یہ بہت بد نصیب ہے، کج ذہن کج عمل، اس کی عمر اب 70 سے تجاوز کر گئی ہے، لیکن زندگی بھر اس نے کسی کا بھلا نہیں کیا، نہ والدین کا، نہ بہنوں کا، نہ بھائیوں کا۔ خصوصاً والدین کے معاملے میں اس نے ہمیشہ کمال بے حسی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے سکھ، چین اور آسودگی سے محروم رکھا۔ بیوی بہت احمق، جاہل، جھگڑالو اور بد سلیقہ ملی۔ اس کا رزق ہمیشہ تنگ رہا۔ اسے اور اس کی بیوی کو طرح طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں نے گھیرے رکھا۔ اس کے مویشی مرتے رہے اور کھیت اچھی فصل سے ہمیشہ محروم رہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اس نے چنے کاشت کیے تھے اور چنوں میں گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں بھی تھیں۔ خود تو وہ اپنی تباہ سستی اور غیر ذمہ داری کی وجہ سے کھیت کی صفائی نہ کر سکا، مگر اس کے والد ایک دن درانتی لے کر اس کھیت میں چلے گئے اور خود جڑی بوٹیاں اور گھاس وغیرہ کاٹنے لگے۔ باپ بڑھاپے کی وجہ سے اب کوئی کام نہ کرتا تھا۔ اس نے ایک بھینس پال رکھی تھی اور الگ گھر میں رہتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح بھینس کے لیے چارہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس بد نصیب شخص نے، جسے میں غلام فرید کا نام دوں گا، باپ کو اپنے کھیت میں دیکھ لیا اور غصے سے آگ بھگولا ہو گیا اور کھیت کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے باپ کو خوب ڈانٹا، اسے برا بھلا کہا اور بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا اور جڑی بوٹیاں اور گھاس جو اس نے کاٹ کر ایک چادر پر ڈال رکھی تھی، چادر الٹا کر وہیں گرا دی اور باپ کو دھکے دے کر کھیت سے نکال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منظر سارے گاؤں نے دیکھا اور چنوں کا یہ کھیت کسی پر اسرار بیماری میں جل گیا اور کسی پودے میں کوئی دانہ تیار نہ ہوا۔ غلام فرید کی ساری محنت بیکار گئی اور اسے باپ سے بد اخلاقی اور بدتمیزی کی دنیا میں ہی سزا مل گئی۔ ناظرین، اگر کوئی اپنے ماں باپ سے دنیا میں اس طرح کا سلوک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان سے پیار کریں اور ہمیشہ ان کی عزت احترام جو ہے وہ ہم اپنا حق سمجھیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کے اوپر کان دھرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے۔ ایک نئی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔